بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پیارے طلبہ عزیز، آپ علم نبوت حاصل کرنے کے لیے اس ادارے کے اندر اپنے آپ کو ٹھہرائے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ علم نبوت کے ساتھ نور نبوت بھی عطا فرمائے اور علم الہی کے ساتھ نور الہی بھی عطا فرمائے. یہ ادارے جن اداروں کے اندر ہم علم نبوت حاصل کرنے کے لیے ٹھہرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں ان اداروں کے اندر ایسے اساتذہ فراہم فرمائے ہیں جو اپنے اخلاص اور اپنے عمل کا ایک نمونہ ہوا کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کی تقلید کریں، اپنے اساتذہ کو اپنے لیے آئینہ سمجھیں اور ان کے سامنے بیٹھ کر ہم اس بات کی کوشش کریں کہ وہ جو خوبیاں اللہ پاک نے ان کے اندر رکھی ہیں وہ اپنے اندر منتقل کر لیں. میرا ایک مرتبہ ساؤتھ انڈیا کے اندر ایک علاقے میں جانا ہوا جہاں شافی المسلک لوگ زیادہ رہتے ہیں. وہاں ایک دارالعلوم ہے. جب میں دارالعلوم میں پہنچا تو دیکھا کہ اکثر طلبہ 2 پلی ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، جیسے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہوا کرتی تھی. تو میں نے پوچھا کہ کیا یہاں کے ضابطے لباس کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ 2 پلی ٹوپی پہنی جائے؟ کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. میں کہ پھر اکثر بچے 2 پلی ٹوپی بھی کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ کہ اصل میں یہاں ایک استاذ ہے، بہت متواضع ہے اور بہت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. تو یہ طلبہ عزیز جو ہیں ان کی نقل کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں. تو واقعی طلبہ یہ تو ایسا رو مٹیریل ہے کہ یہ کوئی نمونہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا نمونہ مل جائے کہ ہم اس کی نقل کریں. اور اکثر و بیشتر طلبہ کسی نہ کسی استاذ کا عکس ہوتے ہیں. بہت سے بچے کسی قاری صاحب کی نقل کرتے ہیں تلاوت کرنے میں، بہت سے بچے واعظ و نصیحت کرنے میں، بیان کرنے میں کسی استاد کی نقل کرتے ہیں، بہت سے تکرار کرانے میں اپنے استاد کی نقل کرتے ہیں، انداز کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں تو نقل ہی اصل ہے. یہ پورا کا پورا دین، اس میں جتنی اچھی نقل کرے گا اتنا ہی اچھا تو متبع کہلائے گا. اس دین کی تو نقل ہی اصل ہے. بس امتحان کے زمانے میں نقل نہ کریں، امتحان ہال میں نقل نہ کریں، وہاں جائز نہیں ہے نقل کرنا. باقی پوری زندگی نقل کریں، اپنے اساتذہ کی نقل کریں، مشائخ کی نقل کریں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کریں. یہ پورا کا پورا دین نقل پہ چلتا ہے. جتنی اچھی نقل ہوگی اتنا شاندار نمونہ تیار ہوگا. بہرحال تو طلبہ عزیز اپنے اساتذہ کو اپنے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیل سمجھتے ہیں. لہٰذا جب آپ مستقبل کے استاذ ہیں تو اسی اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھالیں. میں یہ باتیں آپ کے اساتذہ کو نہیں کہہ رہا، یہ تو میرے سر کے تاج ہیں. میں تو کل کا استاد بھی آپ ہی کو سمجھ کے کل کی بات بھی آج ہی ذکر کر رہا ہوں. کل کے جب آپ استاذ بنیں گے تو آپ اپنے آپ کو ایسا شاندار نمونہ بنائیں جی کہ آپ کے طلبہ آپ کو دیکھ کر آپ کی تقلید کریں، آپ اپنے لیے ایک نمونہ بنائیں. نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک صالح معاشرہ تیار ہوگا. لہذا استاذ جو ہوتا ہے وہ ایک معیاری شخصیت ہوتا ہے، وہ الول جلول نہ ہو،
وہ بالکل مرنجا مرنج ہو، اس کی طبیعت ایک دم نستعلیق ہو، کیونکہ سامنے بیٹھنے والے طلبہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ایک ایک چیز اس کی لیتے ہیں۔ کئی مرتبہ وہ طلبہ قلم بھی وہی خریدنا پسند کرتے ہیں، وہی رکھنا پسند کرتے ہیں جو استاد کی جیب میں لگا رہتا ہے۔ کئی مرتبہ طلبہ چشمہ بھی ایسے ہی پہننا پسند کرتے ہیں جیسے استاد پہنتے ہیں، ٹوپی ویسی پہننا پسند کرتے ہیں جیسے استاد پہنتے ہیں۔ تو جب ہمارا حال یہ ہے کہ طلبہ ہمیں ناپ رہے ہیں، تول رہے ہیں اور اپنے لیے معیار کل سمجھ رہے ہیں، تو پھر ہمیں پھر معیاری ذات بن کے رہنا چاہیے نا۔ لہٰذا عام طور پر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اداروں کے اندر اب تربیت کا پہلو گھٹتا جا رہا ہے، اداروں کے اندر تربیت کا پہلو گھٹتا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے استاذ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے جس زمانے میں طلبہ درسیات میں محنت کرتے تھے، مستقل انجمنوں کی ضرورت نہیں تھی، ایک حدیث وہ لیتے تھے اور اسی پہ ایک ایک گھنٹہ بیان کر لیتے تھے، اس لیے کہ ان کی زبان کھل چکی ہوتی تھی تکرار کرا کرا کر۔ لیکن جب درسیات میں محنت کم ہو گئی تو اس کی تلافی اس کی شکل کی نکالی کہ انجمنیں وجود میں آئیں کہ بچوں کو بیان کرنا سکھایا جائے، واعظ و نصیحت کرنا سکھایا جائے۔ پھر انجمنوں میں باقاعدہ ایک نظام ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ طلباء کو انجمنوں میں شرکت کرنے کے لیے اس لیے دعوت دی جاتی ہے اور اس لیے ان کو ترغیب دی جاتی ہے تاکہ یہ بچے اس انجمن میں رہ کر ایک انتظام سیکھیں۔ مثلا اس میں ایک صدر ہوتا ہے، ایک نائب صدر ہوتا ہے، ایک ناظم اعلیٰ ہوتا ہے، پھر ایک کاتب ہوتا ہے، محرر ہوتا ہے، کہ کسی مہمان کو دعوت دینی ہو تو کس طرح سے دی جائے، کیسے خط لکھا جائے، پھر اس کا اکرام کیسے کیا جائے، پھر جلسوں کا انتظام کس طرح سے کیا جائے۔ کہا یہ انجمن جو بچہ چلانا سیکھ جاتا ہے، یہ اس کے نظام کو سمجھ جاتا ہے، پھر کسی ادارے کو سنبھالنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ادارے میں جا کر انتظامی امور کو سنبھالنا بڑا آسان ہوتا ہے، یہاں اس کی مشق کرائی جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح پہلے اساتذہ کرام دوران درس ہی اصلاح فرما دیا کرتے تھے۔ ہمارے چند اساتذہ، اس میں ایک حضرت مولانا اسلم صاحب موصالی والے جو آج کل کینیڈا میں ہیں، ہم نے ان سے نصیحت شریف پڑھی، قدوری بھی پڑھی۔ بس وہ کتاب کیا پڑھاتے تھے؟ کتاب دل پڑھاتے تھے، کتاب دل پڑھاتے تھے، اور ایک ایک روایت، ایک ایک لفظ پر ایسی ایسی پکڑ، ایسی ایسی گرفت اور ایسی ایسی باتیں کہ بہت سارے عقدے حل ہو جاتے تھے۔ ان کا انداز تھا گفتگو کرنے کا۔ ایک طالب علم ایک مرتبہ لنگی پہن کے درسگاہ میں آ گئے۔ اب ہمارے یہاں تو لنگی بڑی عجیب سی چیز سمجھی جاتی ہے، اس کو وقار کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ساؤتھ انڈیا میں جاؤ، ایسی مضبوط لنگی پہنتے ہیں کہ اگر وہ باندھتے ہیں کہ اس پہ کوئی بچہ بھی لٹک جائے تو بھی نہ کھلے، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم پہن کے سوتے ہیں اور صبح کو تکیے کے نیچے سے نکلتی، ہمیں تو پہننا ہی نہیں آتا۔ تو وہ طالب علم ہمارا کلاس کا ساتھی جب لنگی پہن کر حضرت مولانا اسلم صاحب کی درسگاہ میں آیا تو حضرت کا خاص انداز تھا گفتگو کرنے کا، کہ ایک طالب علم ایک لنگی پہن کر آیا ہے، اب میں اس سے پوچھوں گا کیوں پہن کر آیا ہے تو وہ کہے گا کہ سنت ہے۔ پھر میں اس سے کہوں گا کہ اگر حضور کے زمانے میں آج کا جیسا پاجامہ اس کا چلن ہوتا تو یہ لنگی پہنی جاتی، یہ پاجامہ پہنا جاتا۔ پھر وہ اس کا کوئی جواب دے گا، پھر میں اس سے یہ پوچھوں گا اور پھر اس کا یہ جواب دے گا، اور پھر میں اس سے یہ پوچھوں گا، پھر یہ جواب دے گا، پھر میں اس سے کہوں گا کیا ایسی ہی لنگی پہنی جاتی تھی حضور کے زمانے میں جیسے آج کل یہ رنگین اور سنگین پہنی جاتی ہیں، یا بالکل سیدھی سادی تھی؟ پھر اس کا یہ جواب دے گا۔ پوچھا کچھ بھی نہیں، سوال بھی خود ہی کیا، جواب بھی خود ہی دے دیے، سائل بھی خود ہی بنے اور مجیب بھی خود بنے، اور اس میں بہت اچھی خاصی تربیت کر دی۔ ایک انداز تھا۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، عصر کے بعد حضرت کے یہاں مجلس ہوا کرتی تھی، اور مجلس کا رنگ یہ تھا کہ کوئی کتاب طالب پڑھتا تھا، بہت زمانے تک اس عاجز نے بھی پڑھی، اور اس میں کوئی چیز ایسی آتی جو سمجھانے جیسی ہوتی تو روک کر وہ چیز سمجھاتے، یا اس پر کوئی بات نکلتی تو آگے بات کرتے۔ یہ حضرت کا انداز تھا۔ جمعہ کے دن اکثر و بیشتر طلباء ان کے پاس نہیں جایا کرتے تھے،
اس لیے کہ جمعہ کے دن بچے صبح سے دوپہر تک کھیل کر تھکے ہوتے تھے اور عصر کے بعد اکثر موسیٰ جی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جاتے یا قبرستان میں جاتے. لیکن میں ایک روز جمعہ کے دن حضرت کے یہاں گیا, کوئی بھی نہیں تھا, نشست گاہ میں کوئی بھی نہیں تھا. حضرت نے ایک نظر دیکھی اور پھر اندر چلے گئے. 2 کمروں کے درمیان جو پیسیج ہوتا ہے گلیارہ, اس کے اندر حضرت نے بلایا کہ صلاح الدین ادھر آؤ. میں اندر گیا اور اس زمانے میں ایسی تنگی تھی کہ ایک پیسہ جیب میں نہیں. جب اندر بلایا تو جیب میں ہاتھ ڈالا تو دل میں خیال آیا کہ حضرت کچھ دینے والے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ ایک امانت ہے, پہنچا دو گے؟ تو میں نے سوچا لو, ہم تو سوچ رہے تھے ہمیں کچھ ملے گا, یہ تو ہمیں ڈاکیا بنا کر کہیں بھیجنا چاہتے ہیں. میں نے کہا حضرت کیوں نہیں؟ تو جیب میں سے 5 کا نوٹ نکالا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب 5 کا نوٹ ہاتھی کے پیر جیسا بھاری بھرکم تھا. اب تو 500 کا نوٹ, اس میں کچھ نہیں آتا. سبزی کا تھیلا لے کر جاؤ بازار میں, 500 روپے میں تھیلا نہیں بھرتا, اتنی مہنگائی کا. اور برکت ختم ہو گئی. ہر 5 کا نوٹ نکالا, کہا ہاتھ بڑھاؤ. میں نے ہاتھ بڑھایا, میرے ہاتھ میں دے دیا اور کہا فلاح دارین کے اندر میرٹھ کا ایک طالب علم, اس کا نام صلاح الدین, اس کو دے دینا. اب میرٹھ کا تو میں ہی تھا اور صلاح الدین بھی میرا ہی نام تھا. بعد میں چل کر یہ بات سمجھ میں آئی کہ چونکہ پہلے سے میرے دل کے اندر سوال پیدا ہو گیا تھا کہ حضرت کچھ دینے والے ہیں. اور شح جو ہے, جس طرح سے زبان کا سوال حرام ہے, منع ہے, ایسے دل کے اندر کسی سے امید رکھنا اللہ کی ذات سے ہٹ کر, اس کو بھی جو ہے منع کیا گیا ہے. تو شح کو اندر سے نکالنا تھا کھرچ کر, کہ دل میں بالکل یہ بات ٹھہر جائے, بیٹھ جائے, جی دل میں یہ بات جم جائے کہ مجھے نہیں ملنے والا, اور بالکل مطمئن ہو جائیں, اور اس کے بعد پھر دے دیا. تو ایک تربیت ہوئی, اور ایسی تربیت ہوئی کہ زندگی بھر یہ سبق یاد رہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی ٹرین میں بیٹھ کر سفر کر رہے تھے. کسی علاقے سے وہ ٹرین گزرنے والی تھی اور وہاں اس کا اسٹاپ بھی تھا. لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت فلاں ٹرین سے ادھر سے گزر رہے ہیں اور یہاں وہ رکنے والی ہے. تو بہت سے محبت والے اسٹیشن پہ پہنچ گئے. گرمی کا موسم تھا. جب ٹرین رکی, حضرت کھڑکی پہ بیٹھے ہوئے تھے, سب لوگ کھڑکی کے کنارے جمع ہو گئے. حضرت نے کچھ نصیحت کرنی شروع کی. کسی نے جیب میں سے ایک پنکھا نکالا جو فولڈنگ ہوا کرتا. اس زمانے میں نیا نیا ایجاد ہوا تھا, تنکوں کا بنا ہوا فولڈنگ پنکھا. اس نے ایسے جیب میں سے نکالا اور حضرت کو پنکھا جلنا شروع کیا. حضرت نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ ایسا بھی پنکھا ہوتا ہے. کہ یہ بھی پنکھا ہے؟ کہ جی حضرت, یہ نیا نیا ایجاد ہوا ہے. حضرت نے اس کو پسند فرمایا. کہ حضرت آپ لے لیجیے. کہ نہیں, میرے دل میں جو ہے لالچ پیدا ہو گیا, شوق پیدا ہو گیا کہ مجھے ملنا چاہیے, مجھے نہیں چاہیے. واپس کر دیا. اللہ کی شان, آدمی سمجھدار تھا, اس نے واپس لے لیا. پنکھا جلتا رہا. ٹرین نے وشل دیا, سیٹی ماری, ٹرین آگے بڑھی. تھوڑی دور ڈبہ جب آگے بڑھ گیا, تیزی سے دوڑ کر آیا اور پھر کھڑکی کے محاذات میں آ کر کہا حضرت اب لے لیجیے, اب تو آپ کے دل میں کوئی سوال نہیں ہے, اب تو کوئی شوق نہیں ہے, اب لے لیجیے. حضرت نے فوراً اس کو قبول کیا اور فرمایا کہ بڑا ذہین آدمی ہے, بڑا ذہین آدمی. اب جو قبول کیا, یہ کیوں کیا, اس کو ذرا سمجھ لو. کئی مرتبہ ہمارا کوئی استاذ, ہمارا کوئی بڑا, ہمارا کوئی مربی, ہمارا کوئی محسن ہمیں کوئی چیز ہدیہ دے رہا ہے اور ہمارے دل میں اس کا خیال تک نہیں ہے, تو آپ اس کو لے لیجیے تشکر کے جذبات کے ساتھ. اس کو لے لیجیے, اس کو قبول کیجیے, اس کے سر آنکھیں پہ لگائیے. اگر آپ نہیں لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا مجبور فرمائیں گے کہ بھیک مانگو گے تو بھی نہیں ملے گا. یہ چیز ذرا سمجھنے کی ہے. اس لیے کہ وہ جو آج دے رہا ہے, نہ اس سے پہلے دیا, نہ اس کے بعد شاید کبھی دے. آج کیوں دے رہا ہے؟ آج وہ خود نہیں دے رہا, اللہ نے اس کے دل میں یہ تقاضا پیدا کیا ان کو دو, تو وہ تو اللہ کے تقاضا پیدا کرنے کی وجہ سے دے رہا ہے. لہذا اب لے لو. اگر نہیں لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا مجبور فرما دیں گے بھیک مانگے تو بھی نہیں ملے گا. اب یہ فہم کیسے حاصل ہوگی؟ یہ اللہ والوں کے صحبت میں بیٹھنے سے, ان کے ملفوظات پڑھنے سے, ان کی کتابیں دیکھنے سے, اپنے اساتذہ کے سامنے زانو تلمس طے کرنے سے, اور ضابطے کا جو نظام ہے ضابطے سے ہٹ کر کچھ الگ سے بھی رابطہ بنانے سے یہ چیز حاصل ہوگی. میرے استاذ محترم ہیں کاتب جاوید صاحب جمشید پوری, خطاط ہیں, خوشنویس ہیں, علی پور کامیا کے اندر. بالکل ینگ تھے, اب تو بیچارے بیمار ہیں, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, اور بالکل مرنج رہا کرتے تھے.
حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیکھتے بڑے خوش ہوتے اور کچھ نہ کچھ بات ارشاد فرماتے تھے. ان کی پہلی گھنٹی تھی اور میں خوش نبی سے ان سے سیکھ رہا تھا. وہ کوئی خط لے کر آئے، لفافہ، اور گوند اور لفافہ میرے سامنے رکھ دیا کہ اس کو چپکاؤ. تو میں چپکا رہا تھا اور میرے ہاتھ کانپ رہے تھے. تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ مننے، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کا خوف دل سے نکال دو تو کام کر سکو گے. بس وہ جملہ اور آج کا دن ایسا دل میں بیٹھا، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کا خوف دل سے نکال دو. اگر خوف دل میں رکھو گے تو کام نہیں ہو سکے گا، اور ہوگا تو بگڑے گا. پہلے خوف نکال دو دل سے. بس یہ ایسی چوٹ لگی، یعنی ایسا نشانے پہ لگا یہ جملہ کہ نہ جانے کہاں کہاں کام آیا، نہ جانے کہاں کہاں کام آیا، اور کام آتا ہی رہتا ہے. تو پیارے بچوں، اپنے اساتذہ سے جب آپ رابطہ رکھیں گے، درسگاہ کے علاوہ کچھ تعلق دوسرا بھی رکھیں گے، تو نہ جانے کیا کیا چیزیں سمجھ میں آئیں گی اور کیا کیا چیزیں ہمیں ملیں گی. ایک مرتبہ دارالفلاح دارین میں عصر کے بعد جیسے سلام پھرا، دعا مکمل ہوئی، میں باہر نکلا. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کسی نے کوئی خط دیا تھا کہ ان کو حضرت کو پہنچانا ہے. اس وقت ای قدر تھا. تو میں تیزی سے نکلا. حضرت نے اپنا چھڑی ہاتھ کی اٹھائی اور آگے بڑھنے والے تھے کہ میں نے فوراً حضرت کو دیا. تو حضرت کا ایک تقیہ کلام تھا، محبت بھرا ایک جملہ تھا، ظالم. ظالم زا سے کہتے تھے، اس کا معنی محبت ہی ہوتی تھی. لغت میں تو پتہ نہیں کیا ہے ظالم، زا سے آج تک نہیں دیکھا جی، لیکن میں تو یہ سمجھتا تھا اس کا معنی محبت ہی ہے. کہ ظالم اس طرح سے دیا کرتے ہیں، گھر پہ آ کے دینا چاہیے. بس دل میں ایک بات آ گئی کہ اس طرح سے راہ چلتے ہوئے کسی کو کوئی خط نہیں پہنچانا چاہیے، کوئی خط نہیں پہنچانا چاہیے. بلکہ کئی مرتبہ لوگ ایسے ہدیہ پیش کرتے ہیں. بھئی ابھی تو بیان یہ ہوا اللہ سے مانگو، اللہ دیتے ہیں، اللہ دینے والے ہیں. اب ظاہری بات ہے جو ہدیہ دے رہا ہے وہ بھی تو اللہ کے کہنے سے دے رہا ہے، لیکن بادی نظر میں لوگ سوچیں گے لو ہمیں تو کہتے ہیں کہ اللہ دیتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے سیٹھوں سے ہدیہ وصول کرتے ہیں، ان کو سیٹھ پالتے ہیں. تو سیٹھ کا برسر محفل اس طرح ہدیہ پیش کرنا یہ ٹھیک نہیں. اس کو چاہیے کہ وہ تنہائی اختیار کرے، یہ اس طرح سے پیش کرے کہ اس میں کچھ ایسا توریہ ہو کہ یہ خط ہے بعد میں دیکھ لیجئے گا، یہ ایک لفافہ ہے بعد میں دیکھ لیجئے گا. کوئی بھی ایسا جملہ کہے یا آپ کے ذریعے سے خط پہنچانا چاہتا ہوں، اب اس پہ نام انہی کا لکھا ہوا ہے، انہی کو پہنچانا چاہ رہے ہیں، لیکن سب کو یہ لگا کہ یہ تو کسی کو پہنچانا چاہ رہے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسا بہترین توریہ کر لیں تاکہ یہ نہ لگے کہ ان کو یہ کوئی چیز دے رہا. حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ بعض لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ وہ اخفا کرتے ہیں دینے میں، اور اخفا کا حال یہ ہے کہ برسر محفل لوگوں کے سامنے کہتے ہیں مولانا ذرا ادھر آؤ، اور جیب میں ہاتھ ڈالے تھے پہلے ہی کہ یہ اخفا ایسا ہے جیسے اس پر اظہار بھی ماتم کرے. یہ اخفا ایسا ہے کہ اس پہ اظہار بھی ماتم کرے. کہ جب آپ نے برسر محفل سب کے سامنے جیب میں ہاتھ ڈال دیا، اب تو سب کو پتہ چل گیا کہ کچھ لین دین ہونے والا ہے، چاہے آپ پردے میں جا رہے ہیں کہیں. بہرحال تو جب ہم اپنے اساتذہ تھے اپنا تربیتی معاملہ رکھیں گے اور ان کے پاس کچھ بیٹھیں گے، ان کے پاس کچھ سیکھیں گے، ان کو کچھ دیکھیں گے، ان کے معاملات دیکھیں گے جی، تو دل روشن ہوگا، بہترین تربیت ہوگی. اور جس وقت ہم اپنے ادارے سے نکلنے کے بعد کسی جگہ پہ جائیں گے اور کام کریں گے تو لوگ ہمارے انداز کو دیکھ کر ہمارے اداروں کو دعائیں دیں گے، ادارے کے منتظمین کو دعا دیں گے، ہمارے اساتذہ کو دعا دیں گے، اور ہمیں سراخوں پہ بٹھائیں گے. ابھی 2-4 دن پہلے میرا ایک علاقے میں جانا ہوا، گجراتی میں. ایک طالب علم جو زمانے تعلیم میں ہمارے سامنے کبھی آیا کرتا تھا، اس نے اپنی مسجد میں جمعہ کی دعوت دی، اور تقریباً 15-20 سال کے بعد اس سے ملاقات ہوئی. لیکن جاتے کے ساتھ ہی اول وہلے سے آخر تک اتنی ساری بےہودگیاں سامنے آئیں تو پتہ چلا کہ اللہ زمانے تعلیم میں کیا سیکھا ہے، زمانے تعلیم میں کیا سیکھا ہے. پیارے طلب عزیز، دسترخوان لگانے کا طریقہ ہمیں نہیں آتا، دسترخوان پہ کیسے بیٹھنا ہے اس کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں کھانا ہے تو کھائیں کس طرح سے اس کا طریقہ نہیں آتا. تو اگر ہم اپنے اساتذہ سے جی اپنے اساتذہ سے نہیں سیکھیں گے اور ہمارے اساتذہ ہمارے سامنے اس چیز کو واضح نہیں کریں گے تو پھر عوام ہماری اصلاح کریں گے، اور وہ کتنی بری بات ہوگی
जी कि एक नासे को, एक मुक्तदा को, अवामुन नास उसकी तरबियत करें, ये कैसी अजीब बात है। इसलिए ज़माने तालिब इल्म के अंदर अपने अंदर इस बात को फिट कर ले कि मुझे यहाँ से नाकिस नहीं जाना। देखो, एक है मादर हकीकी, मादर हकीकी वो है जिसके रहम मादर में हम जहाँ हमारा ज़ाहिरी वजूद तैयार हुआ, और एक है मादर इल्मी। मादर इल्मी इदारों को कहते हैं जहाँ हमारी तालीम होती है, तरबियत होती है। मादर हकीकी के जिस के रहम के अंदर अल्लाह पाक ने हमारे ज़ाहिरी जिस्म को की नशो नुमा को मुकम्मल किया। अगर किसी बच्चे का माँ के रहम के अंदर हाथ तैयार ना हो सके, पैर तैयार ना हो सके, कान तैयार ना हो सके, जी उसकी तख्लीक ना हो सके, तो दुनिया की कोई ताकत वो ओज़ नहीं दे सकती उसको। और जो मादर इल्मी होती, यहाँ बच्चे की शख्सियत तैयार होती है। यहाँ अगर नक्स रह गया तो यहाँ से बाहर निकलने के बाद बहुत कम इम्कान रहता है इस्लाह का। अगर तलब और शौक, तलब शादी को शौक ना हो तो बहुत कम इम्कान है कि उसकी इस्लाह हो जाएगी। इसलिए यहाँ अपने आप को हर लम्हे नाकिस समझें, और जब अपने आप को नाकिस समझेंगे, अपने आप को मोहताज इस्लाह समझेंगे, तो इस्लाह का दरवाज़ा आपने खुला रखा है। जब जब कोई बात आपके सामने आएगी तो आप उसको इस्लाह को कबूल करेंगे, और फिर जहाँ जाओगे आपके असातिज़ा को दुआ मिलेंगी, आपके मुंतज़िमीन की दुआ मिलेंगी, आपके इदारे को दुआ मिलेगी, और ख़ुद आपको लोग सर पर बिठाएंगे, इज्जत फराहम करेंगे। प्यारे तलब अजीज, अपने असातिज़ा के वजूद को अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत समझें। ये असातिज़ा किराम जो पका पकाया हलवा आपके सामने पेश करते हैं, जी रातों को कैसी मेहनत करते हैं, कैसी वरक गर्दानी करते हैं, एक एक लफ्ज़ की तहक़ीक़ करना, एक एक हदीस की तहक़ीक़ करना, जी उसके मानी और मफ़ाहीम, उसकी तशरीह की तहक़ीक़ करना, जी पित्ता पानी होता है, दिमाग खोलता है। और इतनी मेहनतें करने के बाद आप आएँ और आप खंदा पेशानी के साथ ये तासुर पेश न करें, आप जो हमें समझा रहे हैं हम उसको समझ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी नमक हरामी की बात है। कम से कम हम असातिज़ा के सामने हशाश बशाश ऐसे तो बैठें कि उनको ये तासुर हो और उनकी समझ में आए कि मैंने जो कुछ समझाया बच्चे समझ गए। कई मरतबा कभी फूटे मुँह से अपने उस्तादों को ये भी कह देना चाहिए, हज़रत जिस अंदाज से आपने इस हदीस की तशरीह की, जिस अंदाज से आपने इस मज़मून को समझाया, दिल बाग बाग हो गया, दिल खुश हो गया। हज़रत आप हमारे लिए दुआ भी फरमाएं कि अल्लाह हमें इस पर अमल की तौफीक भी अता फरमाए। उस्ताद का कितना दिल शोर होगा। जिस तरह बीवी खाना पकाए और पका पका के थके, जी और थक थक के चूर हो जाए, और शोहर मेहमानों की ज़ियाफत करके मेहमानों को रुखसत कर दे और फूटे मुंह से ये न कहे कि तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया था, मेहमान उंगली चाटते रह गए, वो बड़े खुश थे। अगर इतना ना कहे तो बीवी बीमार हो जाती है, बीवी बीमार हो जाती, उसको इस बात का शुबा रहता है कि मेरी खिदमत में कोई कमी रह गई। और अगर शोहर जब दस्तरखान से बर्तन उठा के लाए और यूं कहे, प्यारी अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, दिल खुश कर दिया, मेहमान तो उंगली चाटते रह गए और फला चीज़ तो ऐसी थी कि उन्होंने उसको साफ ही कर दिया, देखो बर्तन तो देखो, धोने की भी जरूरत नहीं, इतने साफ किए, बहुत दिल खुश हुआ। लाओ जरा अपना हाथ लाओ, और हाथ को उसने शोहर ने बोसा दे दिया कि ये आपको तोहफा है इस खिदमत का। अब बीवी को खाना खाने की जरूरत नहीं है, उसको तो गोया आपने मल्टी विटामिन ऐसी टेबलेट दे दी, उसकी सारी थकन दूर हो गई, इसलिए कि वो इसी की तो मुंतजिर थी। कई मरतबा असातिज़ा किराम कुछ मज़ामीन तलबा पे खोलते हैं और कुछ चीज़ें जो बहुत सारी किताबों का खुलासा होता है वो आपके सामने पेश करते हैं। उस्ताद भी तो बशर है, उस्ताद भी तो बशर है। अगर कोई तालिब इल्म सामने से कह दे, हज़रत दिल बाग़ हो गया, हज़रत दिल खुश हो गया, तो मज़मून को सुनकर दिल रोशन हो गया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप हमारे लिए दुआ भी फरमाएं कि जो कुछ चीज़ें आपने हमें पिलाई है, जो कुछ चीज़ें आपने हमारे सामने खोली हैं, अल्लाह इसको हमारा अमल बना दे। जी तो उस्ताद का कितना दिल शेर होगा, कितना दिल शेर होगा। और आगे मजीद उसकी ये जुमला उस्ताद के लिए एक हिम्मत अफजाई हो गई, छोटों की तरफ से हिम्मत अफजाई होगी कि मेरे बच्चे कदरदान हैं, वो समझते हैं, मज़ामीन को समझते हैं, बातों को समझते हैं, तो असातिज़ा को जुर्रत होती है। वरना कई मरतबा तलबा का हाल ये होता है कि उस्ताद के सामने झूठा तासुर पेश करते। हज़रत मौलाना अबू बकर साहब मौसाली दामत बरकातुहूम, अल्लाह उनको अच्छा रखे, वो हमें शरअ तहज़ीब पढ़ाते थे, और शरअ तहज़ीब पढ़ाते हुए कहते थे, बच्चों समझे कि जी कहने में क्या जाता है। फिर थोड़ी सी तकरीर करते हैं कि समझ गए कि जी, फिर थोड़ी सी तकरीर करके समझ गए कि जी, कि बहुत अच्छा हो तुम समझ गए, मैं तो अब तक नहीं समझा।
کئی مرتبہ استاد اس طرح سے بھی امتحان لیتے ہیں کہ اچھا ہوا تم سمجھ گئے، میں تو اب تک نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ ان کا بہت اچھا رکھے. تو پیارے طلبہ عزیز، اپنے اساتذہ کے ممنون بن کر رہو، اپنے اساتذہ کی قدر کرو، تنہائیوں میں ان کے لیے دعائیں کرو. یہ جو اساتذہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ نہ جانے کیسے کیسے حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں. مالیات کے معاملات ہوتے ہیں، بچوں کے معاملات ہوتے ہیں، ان کی تربیت کے معاملات ہوتے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ساس سسر کے مسئلے ہوتے ہیں، ادھر کی اس دنیا کے معاملات ہوتے ہیں، اور یہ سارے کے سارا کا سارا بوجھ ایک ہستی اور ایک ذات پر ہوتا ہے، اور اس کا نام ہے استاذ. اس کو اپنے گھر کا معاملات بھی دیکھنے ہیں، اس کو اپنے بچوں کی تکلیفیں بھی دیکھنی ہیں، مالیات کے معاملات بھی دیکھنے ہیں، آپ کی جو کتاب کے جو ہے ادق مضامین ہیں ان کو حل بھی کرنا ہے. اور وہ بیچارہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ ان تمام محاذ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اب کتنی بڑی قربانی ہے اس استاذ کی، کتنے بڑے ظرف اور حوصلوں کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے. آپ تنہائیوں میں بیٹھ کر، پیارے اللہ میرے استاذ محترم، آج ان کے چہرے پہ کبیدگی تھی، آج کو ان کا دل ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا. میرے پیارے اللہ ان کی جو بھی تکلیف ہے آپ اس کو دور کر دیجیے. اللہ جی ہم ان کے شاگرد ہیں، وہ ہمارے استاد ہیں، وہ ہمارے روحانی باپ ہیں. اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں مستجاب کر دیجیے، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لیجیے. ہمارے استاد ہیں، وہ ہمیں اندھیروں سے نکال رہے ہیں، وہ ہمیں اجالوں کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ ہمیں بہترین انسان بنا رہے ہیں، وہ ہماری بہترین تربیت کر رہے ہیں، ہمارے نقائص کو دور کر رہے ہیں، ہمارے عیوب کی اصلاح کر رہے ہیں. میرے پیارے اللہ میرے استاد کو خوشی عطا فرما، میرے استاد کو راحت نصیب فرما. اگر آپ اس طرح اخلاص سے دعا کریں گے، اور جب پشت کے پیچھے کوئی دعا کرتا ہے تو فرشتہ نہیں کہتا وَلَكَ مِثْلُكَ، آمین وَلَكَ مِثْلُكَ. جی اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح سے آپ ان کے لیے خیر خواہی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ فرمائے. تو کتنی دعائیں ملیں گی. پیارے طلبہ عزیز، اپنے اساتذہ کے ساتھ اتنی محبت بناؤ کہ جب وہ تنہائیوں میں ہاتھ اٹھائیں جی تو آپ کی تصویر ان کے سامنے آ جائے، ان کے لبوں پر آپ کے لیے دعائیں نکلیں. نیز آپ ان کے عمل کو اپنے لیے معیار بنائیں، ان کے عمل کو اپنے لیے معیار بنائیں اور سوچیں میرے لیے اس میں کامیابی ہے. لیکن یہاں ذرا ایک بات سمجھ لینا، بزرگان دین نے ایک جملہ فرمایا ہے، خطائیں بزرگاں گرفتن خطا است. بڑوں کی غلطیاں پکڑنا غلطی ہے. اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اپنے اساتذہ اور اپنے بڑوں کی توہ میں نہ رہو، ان کی غلطیاں مت پکڑو. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کسی بشری اعتبار سے کسی کمزوری کا شکار ہیں تو آپ اس کی نقل مت کرو، جیسا کہ ایک شخص پان کھاتا تھا. حضرت شیخ ذکری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی نے پوچھا پان کھاتے ہو؟ حضرت بھی تو کھاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ حضرت کی اتباع میں پان کھا رہا تھا. تو کہ حضرت رات کو 100 نفل بھی تو پڑھتے ہیں، وہ کبھی پڑھی؟ صرف پان کھانا تو آ گیا. تو کئی مرتبہ ہم اپنے بڑوں کی اگر کوئی غلطی ہوتی ہے، وہ بھی بشر ہیں، بشری کمزوری ہے ان کی، تو ہم اس کمزوری کی تو اتباع نہ کریں، اس انداز سے تو ہم زندگی نہ گزاریں. تو بڑوں کی اتباع کرنا ہے، اپنے اساتذہ کی تقلید کرنا ہے، ان کی اتباع کرنا ہے جی، ان کی نقل کرنا ہے. جو ان کے اندر خوبیاں ہیں اس کو لیں، لیکن اگر کوئی بشری کمزوری ہے تو اس کو چھوڑ دیں، اس سے چشم پوشی کریں، اس کی اچھی سی تعویل کر لیں کہ یہ جو کمزوری ہے، جو بظاہر کمزوری نظر آ رہی ہے، وہ کسی فلاں چیز کی وجہ سے ہے، لہٰذا ان کے لیے جائز ہے، یا ان کے لیے اس کا جواز ہے. وہ معذور ہیں، میں تو معذور نہیں ہوں، میں اس کی کیوں تقلید کروں، میں اس کی کیوں اتباع کروں. اس کا خاص خیال رکھیں. بہرحال دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنی ذات کے لیے بھی مانگیں، ادارے کے لیے بھی مانگیں، اپنے اساتذہ کے لیے بھی مانگیں. نیز اپنے اساتذہ سے محبت کا تعلق رکھیں. ہرگز بدگمان نہ ہو کسی استاد سے، ذرہ برابر بھی کبھی بدگمان نہ ہو، ورنہ بہت بڑا نقصان ہوگا. عظمتوں کے ساتھ رہیں. اسی طرح ادب کا اتنا خیال رکھیں کہ ذرہ برابر بھی اپنی برتری نہ ہونے دیں. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ استاذ تھے.
حضرت مولانا یعقوب صاحب نونیت رحمۃ اللہ علیہ جو استاذ خاص تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اللہ رب العزت نے ان کو ایک الگ سے مقام عطا فرمایا تھا. جیسے غوث قطب ابدال قسم کے افراد ہوتے ہیں نا، اس طرح کا بھی ایک مقام تھا ان کا. کئی مرتبہ اس میں ذہول ہو جاتا تھا، یعنی اس دنیا سے ذہول ہو جاتا تھا اور خاص قسم کی کیفیت ان پہ رہتی تھی. خیر، ایک مرتبہ کوئی ایسی کیفیت تھی، کسی طالب نے کوئی سوال کر لیا، حضرت مثال کے طور پہ اس ضمیر کا مرجع کدھر ہے؟ تو کہا اس ضمیر کا مرجع کدھر، مجھے کیا پتا. اور کوئی جواب حضرت سے نہیں بن سکا. پھر احساس ہوا کہ میں ان کو جواب نہیں دے سکا، جواب تو دینا ضروری ہے میرے ذمہ. کہ ٹھہرو میں انور سے پوچھ کر آتا ہوں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے، یہ گئے ان کی درسگاہ میں. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ استاد محترم آ رہے ہیں تو فوراً مسند چھوڑ کے سامنے بیٹھ گئے اور حضرت کو کہا حضرت تشریف لائی. حضرت بیٹھ گئے. کہا انور، یہ طلبہ نے مجھ سے یہی پوچھ لیا اس کی ضمیر کا مرجع کدھر ہے، اب مجھے کیا پتا کدھر ہے، تو بتا. تو حضرت نے غور فرمایا. کون غور کر رہا ہے؟ شاگرد غور کر رہا ہے اور استاذ کے سوال پر غور کر رہا ہے. اور غور کرنے کے بعد یہ نہیں کہا حضرت اس کا مرجع یہ ہے، بلکہ یہ کہا حضرت اس کا مرجع وہی تو ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا تھا. حضرت اس کا مرجع وہی تو ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا تھا. اور پھر کہا کہ اس کا مرجع تو یہ ہے، یہی تو آپ نے ہمیں سکھایا ہے. پھر گئے کہ دیکھو میں نے انور کو جو بتایا تھا وہ اس نے مجھے بتایا، یہ بتایا تھا اس کا مرجع یہ ہے. تو دیکھیے انہوں نے اپنے استاذ کا کیسا مرتبہ اور کیسا مقام باقی رکھا. اس کو کہتے ہیں ادب. کہ اگر وہ یوں کہہ دیتے حضرت اس کا مرجع یہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ استاد چھوٹا ہو گیا اور شاگرد بڑا ہو گیا. تو الفاظ میں بھی اس کی رعایت کی کہ ذرہ برابر بھی تفوق ظاہر نہ ہو. پیارے طلب عزیز، یہ چیز ہم اللہ سے مانگیں کہ میرے پیارے اللہ ہمیں ادب کے دائرے سکھا دیجیے، ہمیں ادب کی حدود و قیود سکھا دیجیے، ہم اپنے اساتذہ کی نافرمانی نہ کرنے پائیں، ہم اپنے اساتذہ کے سامنے کوئی جرأت نہ کرنے پائیں، ہم اپنے اساتذہ کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کہنے پائیں جس کی وجہ سے ہم بڑے نظر آئیں، ہمارے اساتذہ چھوٹے نظر آئیں. ہرگز نہیں. اس کا خاص خیال رکھیں. تو دعاؤں کا اہتمام کریں، اساتذہ کے ادب کا اہتمام کریں، نیز ذاتی اعتبار سے باعمل بنیں. جو طلبہ عزیز اپنی ظاہری علمی استعداد بھی رکھتے ہیں اور باعمل بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک ماسوا مقام عطا فرماتے ہیں، وہ الگ سے ستاروں کی طرح چمکتے ہیں. لیکن کئی مرتبہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جن کی علمی استعداد ہوتی ہے ہر مرتبہ پہلے نمبر سے کامیاب ہوتے ہیں، بہترین چرب زبان ہوتے ہیں، بہترین تکرارچی ہوتے ہیں، لیکن عملی پہلو ان کا کمزور ہوتا ہے. یہ متکبر بنتے ہیں، یہ امت کے لیے فتنے کا باعث بنتے ہیں. جس ادارے میں ہوتے ہیں وہاں فتنے کا باعث بنتے ہیں، وہاں فتنے کا باعث بنتے ہیں. اس لیے کہ ان کے اندر تواضع نہیں، ان کے اندر تنقید کا مزاج ہوتا ہے. یہ انتظام پہ تنقید کرتے ہیں، یہ اساتذہ پہ تنقید کرتے ہیں. یہ چھوٹے اساتذہ، درجات حفظ کے اساتذہ، جی یہ چھوٹے اساتذہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی یہ اضافی اعتبار سے ایک دوسرے کے مقابلے کے اعتبار سے، یعنی جو عام طور پہ دیکھا کہ جو بہت بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں ان کو بڑے اساتذہ کہا جاتا ہے، اور جو درجات حفظ کے ہوتے ہیں یہ دوسرے ہوتے ہیں کہ ان کو چھوٹے اساتذہ کہتے ہیں. اور نفی نفسی تو سارے کے سارے سر کے تاج بڑے ہیں، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ صبح سے شام تک قرآن پاک کے سننے اور سنانے میں لگے ہوتے ہیں. یہ کوئی چھوٹے ہو سکتے ہیں؟ وہ اعمال کے اعتبار سے کتنے بڑے مالدار ہوں گے وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا، کتنی نیکیاں ان کے نام اعمال میں نکلیں گی. تو کئی مرتبہ ان کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے. کئی مرتبہ کسی لباس کو دیکھ کر اس کی حقارت کرتے ہیں. وہ کون کرتے ہیں؟ جو عملی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں. تو عمل کے پہلو کو مضبوط کریں. میں ابھی 2 دن پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملفوظ پڑھ رہا تھا، بڑا حیران ہوا. حضرت نے فرمایا کہ میں مبتدی کو ذکر کی تلقین کرنے میں جلدی نہیں کرتا، بلکہ اعمال کی اصلاح پہ پہلے کھڑا کرتا ہوں. نماز اچھی پڑھنے والے بنو، وضو شاندار کرو، نماز کو سنن و آداب کے ساتھ پڑھو، تلاوت عظمتوں کے ساتھ کرو. پہلے اعمال پہ کھڑا کرتا ہوں تاکہ اعمال کا یہ پابند بنے. اور پھر فرمایا کئی مرتبہ ذکر اگر پہلے سے بتا دو تو ذکر کرتے کے ساتھ ہی ایک لذت آنی شروع ہوتی ہے، ایک کیفیت آنی شروع ہوتی ہے. اس لذت اور کیفیت کو یہ سمجھتا ہے کہ میرے سارا کے سارا سلوک حاصل کر لیا، اب وہ اعمال کی اصلاح پہ توجہ نہیں دیتا. یہ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی حکمت والی بات ہے. یہ حکیم الامت کا حق تھا کہنے کا
کہ ڈائریکٹ ان کو ذکر کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ پہلے اعمال پہ لگاتا ہوں، اور جب اعمال میں رسوخ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اعمال کی اصلاح کی فکر شروع ہو جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اب یہ پیچھے ہٹنے والا نہیں، کبھی ذکر بھی کر لیا کرو، اس کی بڑی برکات ہے۔ اب اعمال کی اصلاح اور ذکر کا دوام دونوں ملتا ہے تو اللہ پاک اس کو تفو عطا فرماتے ہیں، اس کو ترقی عطا فرماتے ہیں۔ یہ تھی حضرت کی حکمت بری بات۔ نیز جو شیخ ہوتا ہے، جو مربی ہوتا ہے، وہ تو ایک قسم کا مجتہد ہوتا ہے، وہ تو سامنے والے کو دیکھتا ہے اس کی ترقی کس میں ہے۔ بھئی کوئی آدمی ڈاکٹر کے یہاں جائے اور کہے ڈاکٹر صاحب مجھے بخار ہے، ذرا مجھے کروسین دے دو، کیروسین نہیں، کروسین، کروسین ایک ٹیبلٹ کا نام ہے، کروسین دے دو، تو ڈاکٹر کہے گا کہ بھئی آپ بیمار ہیں، میں طبیب ہوں، آپ کا کام ہے نبض دکھلانا اور میرا کام ہے دیکھنا، اور پھر میرا کام ہے میں اپنے علم کے اور تجربے کے اعتبار سے دوائی تجویز کروں۔ اگر دوائی بھی آپ ہی تجویز کر رہے ہیں تو پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی، کیمسٹ پہ سے لے کے استعمال کر لیتے، ایسے ہی کہے گا نا۔ تو آج کل تو مرید بھی آ کے شیخ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں نقشبندی ذکر دیں، بہت سے کہتے ہیں آپ ہمیں چشتی ذکر دیں۔ نہیں، اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے، بس اپنا اصلاحی تعلق اپنا قائم کر لیں، اور اصلاحی تعلق قائم کرنے کے بعد وہ جس راستے سے انگلی پکڑ کے لے کے چلنا چاہے، جس راستے پہ چلا اس پہ چلنا شروع کر دیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دارالعلوم دیوبند سے 3 عالم گئے بیعت ہونے کے لیے، 2 کو حضرت نے ذکر جہری دیا اور کہا اس طرح سے آپ ذکر کیا کریں، اور ایک کو ذکر خفی دیا، ذکر سری دیا، ان کی طبیعت کا اندازہ لگا کے کہ ان کی طبیعت اس طرح کی ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں میں نے 2 کو دیکھا کہ وہ بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، اور جن کو ذکر خفی دیا ان میں کوئی ترقی نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایسا کرو، وہ جو 2 آپ کے ساتھی جس طرح ذکر کرتے ہیں آپ بھی اس طرح کرا کرو۔ اب انہوں نے کرنا شروع کیا تو ان سے آگے بڑھ گئے کہ ہاں اصل میں میرے سمجھنے میں غلطی ہوئی، میرا اندازہ غلط نکلا، میں نے سوچا تھا کہ ان کی طبیعت ایسی ہے کہ اس میں سکون غالب لگ رہا ہے، یہ ذکر خفی اور ذکر سری کے ذریعے سے ترقی کر لیں گے، لیکن میرا اندازہ غلط نکلا، یہ تو ذکر جہری میں آگے نکلے۔ تو ہوتا ہے، تو یہ مربی کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے اس کے تجربے پر کہ وہ کس طرح سے لے کے چل رہا ہے، لیکن آ کر سامنے سے کہیں کہ نہیں مجھے آپ اس طرح سے لے کر چلو، اس میں بھی چور ہوتا ہے، اس میں بھی اندر چور ہوتا ہے، اس میں بھی نفس کے چوچلے ہوتے ہیں کہ اس طرح سے لے کر چلیں گے اور کچھ مشہور دوسرا ہو رہا ہے کہ ہم بھی ایسے مشہور ہو جائیں گے، ہم بھی بہت جلدی کے ساتھ ایسے ایسے مشہور ہو جائیں گے۔ یہ اندر چور ہے نفس کا۔ اللہ رب العزت کسی بھی سلسلے سے ہمیں لگا کے رکھے اور ہمیں اللہ عمل کی توفیق دے، یہ کیا کم کوئی سعادت ہے؟ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے سے وابستہ فرما لیا، اللہ پاک نے اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق دے دی، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ پیارے طلبہ عزیز، اپنے ادارے کے اندر جو شب و روز آپ کے گزر رہے ہیں اس کو غنیمت سمجھیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم ٹنکاروی جو ہمارے استاذ ہیں، شیخ الحدیث ہیں دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر میں، جس وقت ہم اردو فارسی اول سب سے زیادہ ہم نے کتابیں ان سے پڑھی، اور حضرت کو جو ترقی ہوئی ہے وہ ڈائریکٹ حدیث کی کتابوں سے نہیں ہوئی، اردو اور فارسی اول یہاں سے انہوں نے ابتدا کی، اپنی علمی ترقی کی اور اس مقام تک پہنچے ہیں، اور سب سے زیادہ ہم نے کتابیں ان سے پڑھی، مار بھی کھائی، ان کی مار بھی بہت کھائی۔ ایک مرتبہ حضرت کے یہاں ٹنکاریا جانا ہوا تو حضرت نے اساتذہ کو، اس وقت ہم استاد بن چکے تھے، خادم بن چکے تھے فلاح دارین میں، تو دعوت دی اپنے گھر پہ اور بھجیا بنوائی، یہی برسات کا موسم تھا، میں نے کہا آج تو زیادہ کھائیں گے، اس لیے کہ حضرت کی مار بھی بہت کھائی ہے، آج بھجیا کھانے کا موقع ملا ہے۔ تو فرمانے لگے دیکھو جھوٹ مت بولو، میں نے کہا حضرت اگر اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے ان حصے کو اگر قوت گویائی دے دیں، یہ خود بتائیں گے کہ اس لکڑی سے مارا تھا اور کتنا مارا تھا۔ اور اس وقت میں نے کہا کہ تو آج بزرگ بنے ہیں، پہلے تو بہت سخت تھے آپ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمائے، بہت پیارے استاذ، بہت پیارے استاذ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان ہمارے اساتذہ کی تنبیہات نے اور ان کی سختیوں نے تو اس مقام تک پہنچایا کہ ہم کچھ اپنے بڑوں کی بات سننے کے قابل ہوئے، ان کے سامنے زانوِ تلمس طے کرنے کے قابل ہوئے، ورنہ کہاں اس قابل تھے کہ بڑوں کی بات سمجھ میں آتی تھی اور ان کے پاس کہاں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوتی اگر یہ ہمارے اساتذہ اس طرح لے کے چلا۔ بہرحال تو حضرت نے زمانے تعلیم میں جب ہم اردو یا فارسی اول میں تھے، اس وقت کسی طالب نے یہ کہا کہ ہمارے گھر پہ شادی ہے، مجھے وہاں جانا ہے، یا تو وہ جا کر آیا تھا یا جانا چاہ رہا تھا، استاد سے اجازت مانگ رہا تھا۔ حضرت نے کہا کیسے بیوقوف ہو، یہ دنیا والے، یہ دنیا دار لوگ شادی بیاہوں کی ڈیٹ
اس طرح سے رکھتے ہیں تاکہ دنیا دار جو لوگ ہیں، آفسوں میں کام کرنے والے، کالجوں میں پڑھنے والے، وہ آسانی کے ساتھ شریک ہو سکتے. اتوار کا دن رکھتے ہیں، چھٹی کا مہینہ رکھتے ہیں. اگر تم سے محبت ہوتی تو وہ جمعرات کی شام رکھتے، جمعرات کی شام رکھتے. جمعہ کے دن چھٹی ہے، ہم تالیوں کو بلا لیں گے، لیکن آپ سے محبت تھوڑی ہے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ ہیں، ان کے تو کان پکڑ کے کبھی بلا لیں گے، کبھی بھی آ جائیں گے، اور یہ تو تیاری بیٹھے رہتے ہیں آنے کے لیے. اپنے آپ کو کیوں حقیر بناتے ہو؟ اپنے آپ کو کیوں چھوٹا بناتے ہو؟ اپنی قیمت کو لوگوں سے پہچانواؤ کہ آپ کون ہیں. بس یہ سبق ایسے دل میں بیٹھا وہ دن اور آج کا دن. اگر کوئی طالب علم یہ کہتا ہے شادی میں جانا ہے، یا اس کے اولیاء انبیاء آتے ہیں اور ذمہ داروں سے کہتے ہیں کہ اس بچے کو چھٹی دے دو، تو یہی تقریر ان کے سامنے دہراتے ہیں. کیا آپ نے علماء کو اور طلباء کو سمجھا کیا؟ آپ ایسے دن شادی کی دعوت دیتے ہیں ہمیں کہ ہمیں حدیث کا سبق چھوڑنا پڑتا ہے، ہمیں فقہ کا سبق چھوڑنا پڑتا ہے، اور مہمان رسول کو ہمیں چھوڑ کر پھر آپ کی دعوت. کیا ہم اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ آپ کی دعوت کھاتے پھریں؟ کیا ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے؟ اس لیے آگے چل کر آپ استاد بنے، حدیث کے استاد بنے، فقہ کے استاد بنے، اور اس طرح سے آڑے دن میں آپ کو جو ہے کوئی دعوت دے تو اس کی خوب خبر لگے کہ آپ کو اگر ہم سے محبت ہوتی، ہمارے دین سے محبت ہوتی، دین اسلام سے محبت ہوتی، تو آپ ایسے دن کا انتخاب کرتے جس میں ہمارے لیے آنا آسان ہوتا، ایسے وقت کا انتخاب کرتے جس میں ہمارا کوئی علمی حرج نہ ہوتا. آپ نے دن ایسا رکھا، آپ نے وقت ایسا رکھا، جس کا مطلب یہ کہ ہمارا نقصان آپ کے نزدیک نقصان ہی نہیں، دنیا والوں کا نقصان آپ کے نزدیک نقصان ہے. تو ہم اپنے آپ کو سستا نہ بنائیں. تو اس کی بھی تربیت اور اس چیز کا فہم بھی اسی زمانے میں حاصل کریں، اور اپنے آپ کو ایسا مضبوط بنا لیں کہ جو ہمارے اساتذہ نے ہمیں سبق دیے ہیں، جو راہ ہمیں سجھائی ہے، سمجھائی ہے، بس اس پر ایسے پتھر کی لکیر بنا کر ایسے مضبوط رہنا ہے تاکہ ہم اپنی صلابت ایمانی کا جو ہے سکہ بٹھا سکیں، اپنے یقین کا سکہ بٹھا سکیں، اور ہم اپنے دین کو ہرگز ہلکا نہ بنائیں، اور ہم اپنی ذمہ داری کو ہرگز اپنے دل میں بھی ہلکا نہ سمجھیں، اور لوگوں کے سامنے بھی ہلکا نہ ہونے دیں. اپنے وقار کو باقی رکھیں، اپنے وقار کو باقی رکھیں. اور ایک آخری بات یہ، صاف ستھرے رہیں، الول جھلول نہ رہیں، الول جھلول نہ رہیں. عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے، فارغ ہو جاتے ہیں، کئی دن تک لباس نہیں تبدیل کرتے، پسینہ پھوٹتا ہے، بو آتی ہے، بدبو آتی. سامنے بیٹھنے والے طلبہ دیکھتے ہیں ہمارے استاد ہیں کیسے ہیں. کئی مرتبہ طلبہ اس کو مذاق بناتے ہیں. آپ امام ہیں، سامنے نہ جانے کس طرح کے لوگ افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہری وزاداری یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کا بھی ایک حیثیت رکھتے ہیں لوگوں کے دلوں پر، ان کے دلوں میں اس کی جگہ بناتے ہیں. میں ایک مرتبہ میرج گیا. میرج مہاراشٹر کا ایک شہر ہے، وہاں ایک بہت بڑا انڈسٹریل آدمی تھا، فیکٹری کا مالک تھی. اس نے مجھے اپنے گھر میں کوئی بات چل رہی تھی ایسی تربیت کی کچھ، انہوں نے کہا کہ حضرت میں اپنا ایک تجربہ سناؤں آپ کو. سنائیے. کہا یہ مال بھی عجیب نعمت ہے اللہ کی. جب یہ مال ہوتا ہے اور آدمی کوئی بات کہتا ہے تو جھوٹی بات بھی لوگوں کو سچی لگتی ہے، کیونکہ مالدار کی زبان سے نکل رہی، اس کی ظاہری ایک جو ہے وجاہت ہے، اس کی حیثیت سے جب اس لوگ سنتے ہیں تو اس کی جھوٹی بات کو بھی سچ کے درجے میں اتارتے ہیں. اور جو آدمی غریب ہوتا ہے، پھٹیچر ہوتا ہے، جس کے پاس مال نہیں ہوتا، قلاش ہوتا ہے، وہ اگر سچی بات بھی کہتا ہے تو لوگ اس کی جھوٹی سمجھتے ہیں. میں نے یہ بات اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کو سنائی تو کہا ایک بات تو میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیا. کہ مالدار کی عورت اگر پیتل بھی پہنے گی تو سونا دکھائی دے گا، اور غریب کی عورت اگر سونا پہنے گی تو وہ بھی پیتل لگے گا. کہ بات تو بالکل صحیح. تو ظاہری وضاحت اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ایک حیثیت رکھی ہے، ہمیں چاہیے ظاہری وضاحت. میں تو بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہوں، میرے پیارے اللہ مجھے ظاہری نعمتیں بھی دنیا کی ایسی عطا فرما کہ دنیا والے میری دنیا کو دیکھیں تو دین پر آ جائیں، دنیا والے میری دنیا کو دیکھیں تو دین پر آ جائیں. آپ بہترین لباس پہنے، بہترین جوتے پہنے، اگر اللہ پاک نے حیثیت عطا فرمائی بہترین چشمہ پہنے، بہترین گھڑی پہنے، آپ کو کوئی جو ہے پھٹیچر نہ سمجھے. حضرت مولانا ابرار صاحب دھلی ہوئے رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے، پیارو فلاحی دارین سے جو مجھے تنخواہ ملتی ہے وہ تو پہلے ہی ہفتے میں اس کے حصے بکھرے ہو جاتے ہیں، پہلے ہی عشرے کے اندر، پہلے ہفتے کے اندر سب ختم ہو جاتی ہے، بقیہ 3 ہفتے جو ہیں وہ تو توکل پہ گزرتے ہیں.
لیکن وضاقتہ میں ایسا شاہی مزاج رکھتا ہوں، وضاقتہ میں اس لیے ٹیپ ٹاپ رہتا ہوں کہ کوئی آدمی مجھے آ کر زکوٰۃ فطرہ دے کے نہ چلا جائے، اس لیے کہ نسبت میرے ساتھ میں سادات کے لگی ہوئی۔ لہٰذا حضرت کی جو نشست گاہ تھی، جس زمانے میں پی وی سی کارپیٹ نئی نئی ایجاد ہوئی تھی، اس زمانے میں حضرت نے بچھا لی تھی۔ گاؤ تکیے رکھتے تھے، بہت سلیقے کے ساتھ، فقیری میں شاہی کرتے تھے، فقیری میں شاہی کرتے تھے۔ اس لیے مزاج ایسا رکھو، صاف ستھرے رہو، اور اسی چیز کو اللہ کے سامنے پیش کرو۔ میرے پیارے اللہ، دیکھنے میں تو بادشاہ نظر آ رہا ہوں، حقیقت تو یہ ہے کہ میں گدھا بنا پھر رہا ہوں، میری جیب میں ایک سکہ نہیں ہے۔ میرے پیارے اللہ، جس طرح سے میں نے ظاہر کو لوگوں کے سامنے اس طرح کا دکھایا ہے کہ میں بہت خوشحال آدمی ہوں، اللہ میرے باطن کو غنی بنا دیجیے، مجھے باطن کی استغنا عطا فرما دیجیے۔ تو یہ چیز ہم اللہ سے مانگے تو کریں گے نا انشاءاللہ، ان باتوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس سبق پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو میرا سبق ہے میں خود اس پر محنت کر رہا ہوں، جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے میں رات دن خود اس پر کوشش کر رہا ہوں۔ میرے پیارے اللہ، اس پہ مجھے پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے اساتذہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ادارے کا ایک بہترین نمونہ بنا کر اللہ پاک آپ کو قبول فرمائے، اور جدھر گزریں آپ کے اساتذہ کا بھی نام روشن ہو جائے، آپ کے ادارے کا بھی نام روشن ہو جائے، آپ کے ماں باپ کو بھی دعائیں ملیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر دیجیے۔ جزاک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، آپ ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ، آپ ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ رب کریم، ہم سے زیادہ خوبصورت، ہم سے زیادہ ذہین، ہم سے زیادہ سمجھدار، ہم سے زیادہ مالدار بچوں سے دنیا بھری پڑی ہے، لیکن میرے پیارے اللہ، آپ نے علم نبوت اور علم الہی کی حفاظت کے لیے ہمارے سینوں کا انتخاب فرمایا، ہمارے ذہنوں کا انتخاب فرمایا، ہماری زبان کا انتخاب فرمایا۔ اللہ، ہم آپ کے منتخب ہیں، اللہ ہم آپ کے پسندیدہ ہیں، اللہ آپ کے انتخاب کیے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، اپنے کیے ہوئے انتخاب کو رد نہ فرمائیے، اللہ اپنے کیے ہوئے انتخاب کو رد نہ فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ، آپ کے ایک ولی نے بہت عجیب بات کہی۔ پیارے اللہ، آپ نے قرآن پاک میں فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ پیارے اللہ، آپ نے قرآن پاک میں فرمایا، بے شک اللہ پاک نے مومنوں کی جانوں اور مالوں کے بدلے، جنت کے بدلے ان کی جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ میرے پیارے اللہ، وہ بزرگ فرماتے ہیں، پیارے اللہ، آپ اپنے ازلی علم سے جانتے تھے مبی خراب ہے، آپ اپنے ازلی علم سے جانتے تھے کہ مبی خراب ہے، اور باوجود اس کے کہ آپ جانتے تھے مبی خراب ہے، پھر بھی آپ نے سودا کیا، پھر بھی آپ نے خرید لیا۔ میرے پیارے اللہ، بس اب آپ سے اتنی درخواست ہے، اپنے کیے ہوئے سودے کو رد مت کرنا، اپنے کیے ہوئے سودے کو رد مت کرنا، ورنہ کوئی خریدنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، میرے سونے رب، جب آپ نے اس پیارے ادارے کے اندر بچوں کا داخلہ آسان فرما دیا، اساتذہ کے سامنے بیٹھنا آسان فرما دیا، اساتذہ کے سبق کا آغاز کرا دیا، اساتذہ کا پڑھانا شروع کروا دیا، میرے پیارے اللہ، اب آپ اس انتخاب کو میرے پیارے اللہ رد نہ کرنا۔ میرے پیارے اللہ، ان بچوں کو اپنے اساتذہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اللہ، ان طلبہ کو اساتذہ کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، ان معصوم بچوں میں کیا پتا کوئی کل کا وقت کا کوئی ولی چھپا ہو بیٹھا ہو، کل کا کوئی امیر المومنین چھپا بیٹھا ہو، کل کا کوئی شیخ الحدیث چھپا بیٹھا ہو۔ زندگی بھر وہ خدمت حدیث کرے گا، زندگی بھر وہ ادارے چلائے گا اور اداروں کا ذمہ دار بن کر بیٹھے گا، اور ہمیں گھر بیٹھے بلکہ قبر میں لیٹے لیٹے ہمیں اس کا اجر ملتا رہے گا۔ میرے پیارے اللہ، یہ طلبہ عزیز اساتذہ کا قیمتی سرمایہ ہے، اللہ ان کو
कीमती बना दीजिए। अल्लाह इनको कबूल फरमा लीजिए, अल्लाह इनको ज़ाय ना फरमाइए। अल्लाह हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई कमी कोताही लगी हुई है, अल्लाह उसकी इस्लाह फरमा दीजिए, अल्लाह उसकी इस्लाह फरमा दीजिए, अल्लाह उसकी इस्लाह फरमा दीजिए। अल्लाह सबको अफीफ बना दीजिए, अल्लाह सबको पाक दामन बना दीजिए, अल्लाह सबको बदनिगाही से बचा लीजिए, बदख्याली से बचा लीजिए, बदगुमानी से बचा लीजिए। अपने असातिज़ा का अदब और एहतराम करने वाला बनाइए, अपने असातिज़ा के सामने झुका झुका रहने वाला बनाइए, अपने असातिज़ा की खिदमत करने वाला बनाइए, अपने असातिज़ा की दिल में ऐसी जगह बनाइए कि उस्तादों को इस बात का यकीन हो जाए यही तालिब मेरी मग़फ़िरत का सबब बनेगा, यही तालिब मेरी मग़फ़िरत का ज़रिया बनेगा। मेरे प्यारे अल्लाह, हमारे असातिज़ा में कितने ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने शागिर्दों के हाथ पकड़ पकड़ कर ये कहा, क़यामत के दिन अगर अल्लाह ताला ने ये पूछेंगे क्या लेकर आए हो, मैं अपने इस शागिर्द को पेश कर दूंगा और कहूँगा प्यारे अल्लाह इसको लेकर आया। मेरे प्यारे रब, हमारे इन बच्चों को ऐसा बना दीजिए हर तालिब इल्म अपने उस्ताद के लिए ज़ख़ीर आखिरत बन जाए, मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। मेरे प्यारे अल्लाह, कैसे प्यारे प्यारे बच्चे पढ़ने के लिए आए हुए हैं अल्लाह जी, इनमें न जाने कैसे कैसे घरानों से निकल कर आए हैं, कोई कितने बड़े अमीर बाप का बेटा है, अगर इस बच्चे की बेहतरीन तरबियत हो जाएगी न जाने कितने दीन के शोबे कायम होंगे, न जाने कितने दीन के इदारे कायम होंगे, न जाने कितने असातिज़ा की तनख्वाहों का इंतज़ाम हो जाएगा इस बच्चे के ज़रिए। अल्लाह इसकी बेहतरीन तरबियत फरमा दीजिए। अल्लाह इन्हीं बच्चों में न जाने कितने बच्चे ऐसे हैं, यतीम हैं, मिस्कीन हैं, कमज़ोर हैं, किसी की माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं है, किसी के दोनों नहीं है, और किसी के दोनों हैं तो किसी काम के नहीं है, गाफिल है, जाहिल है। प्यारे अल्लाह, टूटे हुए दिल के साथ हर वक्त रहते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, इनके टूटे हुए दिल का वास्ता मेरे प्यारे अल्लाह इन्हीं की बरकत से अल्लाह हम सबको अपना बना लीजिए, अल्लाह हम सबको अपना बना लीजिए। मेरे प्यारे रब, आपने हमें करोड़ों इंसानों से अच्छा बनाया है कि अल्लाह सुबह शाम या अल्लाह अपने दीन से वाबस्ता फरमाया, दीन की खिदमत के शोबों से वाबस्ता फरमाया। सुबह से शाम तक मेरे प्यारे अल्लाह गुनाह के माहौल से आपने हमें बचा के रखा कि अल्लाह इस दीन की खिदमत पर कायम रहने वाला आपने हमें बनाया कि अल्लाह इसका शुक्रगुजार बंदों में हमें शामिल फरमा लीजिए। इन नेमतों पर हमें अल्लाह शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाइए कि अल्लाह इसमें कोई शक नहीं है। मेरे प्यारे रब, हम बड़े नाशुक्रे हैं कि अल्लाह हम बड़े नाकदरे हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, आप हमें माफ़ कर दीजिए। अभी अभी बकरीद गुजरी, हमने बकरीद के मौके पर अक्सर व बेशतर अल्लाह ये मनाजिर हमारे सामने आते हैं। अमीर लोग गरीबों के दरवाज़ों पे जाते हैं जो बकरे पालते हैं और वहाँ से बकरे खरीदते हैं। वो साल भर बकरा, छोटा सा बच्चा होता है, अपने गरीब के दरवाजे पे पल कर बड़ा होता है, अमीर उसके गिन कर पैसे देता है। जब गरीब आदमी बकरे की रस्सी खोलकर अमीर के हाथ में देता है और अमीर लेकर अपनी गाड़ी की तरफ लेकर चलता है, बकरा मुड़ मुड़ के देखता है अपने मालिक को और गोया जुबान हाल से कहता है, मेरे मालिक, मुझे तुझसे मोहब्बत है, मुझे तेरे खूंटे से मोहब्बत है, तेरे बाड़े से मोहब्बत, तेरे बच्चों से मोहब्बत। तू मुझे अपने हाथ से चारा खिलाता था, मुझे अपने हाथ से पानी पिलाता था, आज तूने मेरे पैसे गिन लिए, आज तूने मेरे किसके हवाले कर दिया। मेरे मालिक, अगरचे मैं जा तो रहा हूँ लेकिन तू मुझे बहुत याद आएगा, तेरा खूंटा मुझे याद आएगा, तेरा बाड़ा मुझे याद आएगा। और मेरे प्यारे अल्लाह, हमने बचपन में अपने घरों में देखा, दो दो तीन तीन दिन तक बकरे खूंटे पे भूखे प्यासे खड़े रहते थे। हमारी बूढ़ी माँ कहा करती थी, बेटा इसको पुराना खूंटा याद आ रहा है, इसको पुराना मालिक का घर याद आ रहा है, इसलिए इसको अच्छा नहीं लग रहा यहाँ। मेरे प्यारे अल्लाह, एक बकरा अपने मालिक का एहसान शनास होता है, एक बकरा अपने मालिक से मोहब्बत करता है, और हम अशरफुल मखलूक होकर आपसे मोहब्बत नहीं करते, आपसे मोहब्बत नहीं करते। मेरे प्यारे रब, आपकी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह हम कितने बिगड़ गए, अल्लाह हम कितने नाशुक्रे ठहरे। अल्लाह हमें शुक्र की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हमें जिक्र की तौफीक अता फरमा, हमें शुक्र की तौफीक अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, हमें अपना बना लीजिए, अल्लाह हमें अपना बना लीजिए, अल्लाह जी हमें अपना बना लीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, कितने असातिज़े किराम हैं जो अपनी ज़रूरतों को आगे पीछे करके अल्लाह इस्तिकामत के साथ अपने काम में लगे हुए हैं। बहुत सारे तकाजे उनके सामने आते हैं लेकिन सबको पसे पुष्ट डाल देते हैं और आपके हवाले कर देते हैं, तफवीज़ के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे प्यारे रब, अगर ये दुनिया के बाज़ारों में खड़े हो जाते, वक्त के टाटा बिरला को मात दे देते, इसलिए कि ये जानते हैं कि बरकत किस तरीके से आती है और अल्लाह की रहमत कैसे मुतवज्जे होती है। लेकिन प्यारे अल्लाह, किताबुल बुयू पढ़ने के बाद और किताबुल बुयू पढ़ाने के बाद, बावजूद सारी सलाहियतें होने के बाद, ये अल्लाह ये बेव शिरा में लगे हुए नहीं है। मेरे प्यारे रब, ये आपके दीन की खिदमत में लगे हुए हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, इनकी ज़रूरतों का गैबी ख़जाने से तकफ़ुल फरमा दीजिए, इंतज़ाम फरमा दीजिए। कि अल्लाह न जाने कितने असातिज़ा ऐसे हैं जो ज़हनी तौर पर परेशान हैं, क़ल्बी एतबार से मुस्तरिब रहते हैं। कि अल्लाह उनकी तकलीफ़ों को दूर फरमा दीजिए, ज़हनी सुकून अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, बहुत से अपने पोती पोतों की तरफ
سے نواسی نواسوں کی طرف سے یا اللہ ان کے سسرال کی خاندانوں کی طرف سے اللہ پریشان ہے، رب کریم سکون عطا فرما دیجئے، دل میں ٹھنڈک عطا فرما دیجئے، اللہ یکسوئی کے ساتھ دین کی خدمت دیر تک اور دور تک کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، بلکہ زندگی کا آخری لمحہ اللہ خدمت دین میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، کہ اللہ نظر بد لگنے سے حفاظت فرما، ساحروں کے سحر سے، جادوگروں کے جادو سے، برا چاہنے والوں کی بری نظر سے حفاظت فرما، یا اللہ انتظامیہ کی طرف سے، حکومتوں کی طرف سے یا اللہ ایسی دوش اور ایسے قانون لانے سے اللہ حفاظت فرما جس کی وجہ سے ادارے انتظامیہ کو پریشانی لاحق ہو، یا اللہ حفاظت فرما۔ مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ اور وہ خانقاہیں جو اللہ سکھایا جاتا ہے، یا اللہ تمام کی جہت ستہ سے حفاظت فرما، یا اللہ اقامت دین کے لیے جتنے شعبے قائم ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما، یا اللہ سب کو محبتوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے لیے یا اللہ سب کو ایک دوسرے کا مؤید بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے اساتذہ کام کرتے ہیں یا اللہ سب کو شیر و شکر بن کر محبتوں کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ادارے میں جتنے جھاڑو دینے والے ہیں اللہ ان کو بھی صاحب نسبت بنا کر قبول فرما، مطبخ میں جتنے کام کرنے والے ہیں اللہ ان کو بھی صاحب نسبت بنا کر قبول فرما۔ یا اللہ دروازے پہ کھڑے ہو کر جو خدمت کرنے والے ہیں یا اللہ ان کو بھی صاحب نسبت بنا کے قبول فرما۔ یا اللہ جو بچہ اس دروازے میں داخل ہو جائے اور جب یہاں سے نکلے یا اللہ اس کو نسبت کا نور عطا فرما، اللہ اس کو نسبت کا نور عطا فرما، اللہ کسی کو محروم نہ فرما، اللہ کسی کو محروم نہ فرما، اللہ کسی کو محروم نہ فرما۔ اللہ بہت سے بچے غبی ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، فطری اعتبار سے ماں باپ بڑی محبتوں کے ساتھ داخل کرتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد اساتذہ کی طرف سے رپورٹ آتی ہے یہ بچہ آگے نہیں چل سکتا اور وہ بچہ محرومی کا شکار ہوتا ہے۔ کہ اللہ ان کے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی جب وہ جاتے ہوں گے کہ آپ کا بچہ تعلیم میں نہیں چل سکتا۔ میرے پیارے اللہ ایسا غم دیکھنے سے ہر ماں باپ کی حفاظت فرما، ہر بچے کو اللہ چاق و چوبند بنا، اللہ قوت حافظہ عطا فرما، قوت فہم عطا فرما، میرے پیارے اللہ قوت استحضار عطا فرما، اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اللہ جی مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔